5 اگست کو پی ٹی آئی پروٹیسٹ میں شرکت کرنے والے دونوں بازوں سے معذور شخص پر ڈنڈوں سے لیس ہونے سمیت 8 دفعات لگا کر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کر کے واپس جا رہے تھے گاڑی کی تلاشی لی گئی، باخدا ہمارے پاس نہ کوئی جھنڈا تھا نہ ڈنڈا تھا، ہمیں پکڑا گیا تھا پولیس والوں، ان کو میں نے کہا کہ میں ڈسیبل پرسن آدمی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ تھانے لے گئے، پھر ادھر بند کر دیا۔ سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے، ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میرے ساتھیوں نے بھی، بلکہ ان میں چند لوگ تو ایسے تھے جو ویسے بائی چانس اس میں آ گئے۔ ہم لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کر کے واپس جا رہے تھے ہماری گاڑی کو روکا، ہمیں اتار لیا گیا لوگوں کو، اور گاڑی کی تلاشی لی گئی، باخدا ہمارے پاس نہ کوئی جھنڈا تھا نہ ڈنڈا تھا، یا ایسی چیز کوئی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ پہ قانون بھائی ان کے پرچہ یا ان پہ ایف آئی آر یا ان کو جیل بھیجا جائے، ایسا کچھ بھی ہم لوگوں نے نہ کیا ہے، نہ ہمارے پاس ایسا کچھ تھا۔ آپ معذور ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، آپ کو جب موقع سے اریسٹ کیا کتنے دن آپ پولیس کی تحویل میں رہے؟ کچھ آپ پر ریمانڈ کے دوران سختی تو نہیں کی پولیس؟ میں جب گرفتار ہوا تو ایس پی صاحب تھے، ان کو میں نے کہا کہ میں ڈسیبل پرسن آدمی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ لے جائیں، تھانے لے گئے، پھر ادھر بند کر دیا، ایف آئی آر ہو گئی مجھ پہ، پھر عدالت لے گیا جج صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے کتنے دن بعد عدالت؟ دوسرے دن؟ جی دوسرے دن۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے 1 دن کا ریمانڈ دے دیا، جج صاحب نے بھی ریمانڈ دے جج دیا؟ صاحب نے ریمانڈ، حالانکہ میرے وکلا نے کہا کہ سر یہ بندہ ڈسیبل پرسن ہے، لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنی اور مجھے ریمانڈ پہ نا پھر حوالات بھیج دیا، حوالات میں پھر 1 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، اور پولیس والوں نے ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، کوئی ایسا رویہ نہیں کیا گیا جس کی میں مذمت کروں۔ تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے جن صاحب نے آپ کا 1 دن کا ریمانڈ دیا، انہوں نے آپ سے پوچھا یا وکلا سے پوچھا یا دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کی کہ الطاف اللہ کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں؟ جی وکلا نے تو بہت زور دیا، انہوں نے بڑا شور بھی کیا ہے، لیکن جج صاحب نے کوئی کسی کی ایک بات ہی نہیں سنی۔ دوسرے دن وہی جج صاحب تھے؟ انہوں نے نہیں، دوسرے دن دوسرے جج تھے، آج کل چھٹیاں ڈیوٹی مجسٹریٹ جی تھے؟ جی ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے۔ تو پھر آپ کو پرچے سے ڈسچارج کر دیا گیا؟ جی میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ جی واقعہ 100% ڈسیبل ہے۔ پولیس نے کیا پلی لی آپ کو؟ کیوں اریسٹ کیا؟ پولیس نے تو باقی جو میرے جو ساتھی تھے نا ہمارے، جو ان پہ جرم لگایا وہی جرم مجھ پہ لگا دیا، جتنے آپ نے ابھی پڑھے ہیں 7 دفعے لگے ہیں مجھ پہ۔ نہیں، پولیس نے ایگزیکٹ آپ کے بارے میں کچھ کہا کہ الطاف اللہ نے فلاں ایکٹیویٹی کی؟ جی دفعوں کا مجھے پتہ ہے، باقی تو انہوں نے کچھ ایسی بات چیت نہیں کی، ریمانڈ میں بس بلایا جو کچھ ہوتا ہے صاحب۔ اب ایسے ملزم کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے ریمانڈ کے دوران، آپ کو کیسے لے کر گئی؟ نہیں مجھے کوئی ہتھکڑی نہیں لگی، انہوں نے کہا آپ ہتھکڑی، آپ کو کہاں ہتھکڑی لگا؟ کہاں ہتھکڑی لگا؟ آپ کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی تھی، آپ کے ساتھ کے جو ملزم تھے ان کو ہتھکڑی لگتی تھی؟ جی باقی سب کو جب پولیس وین میں بٹھاتے تھے، کان اوپر چڑھاتا تھا، بٹھاتا تھا، ظاہر وہی جو میرے ساتھی تھے وہ چڑھاتے تھے یا پولیس والے، کیونکہ ایک بندہ میرا جو ہے نا گاڑی میں چڑھنا بڑا مسئلہ ہے، اترنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ عمران خان کے فین ہیں آپ؟ بالکل عمران خان کے فین۔ آپ ریلی میں آئے تھے جس دن بالکل میں احتجاج ہوا؟ ریلی میں آیا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی آتے رہے؟ اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں۔ تو جب اریسٹ ہوئے اس کے بعد کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی سینئر رہنما نے ملاقات کی ہو، کوئی آپ کو داد دی ہو کہ بڑی بات ہے جہاں پر ٹھیک ٹھاک لوگ نہیں آ سکتے، آپ جیسا معذور شخص آتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ جی میں شکر گزار ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ آئے، تقریباً سارے جتنی بھی قیادت تھی، تلنگانگ، چکوال، راولپنڈی کی جتنی قیادت تھی نا پی ٹی آئی کی، 14 ضلعوں کے لوگ تھے۔ جی تقریباً سب ہمیں حوالات میں ملنے بھی آئے، ہمارا کھانا پینا سب کچھ انہوں لوگوں نے کیا۔ اور باقی داد کی جو بات ہے نا، ہم کسی سے داد وصول کرنے کے چکروں میں نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف عمران خان کے حامی ہیں۔ اللہ کرے اللہ عمران خان باہر آئے۔ جو آپ کوشش کر رہے ہیں لوگ عمران خان کے لیے، جو ایم این ایز ہیں، جو صوبائی وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کاوشیں ٹھیک ہیں؟ ہر بندے کی کاوش اپنے حد تک ٹھیک ہے۔ سہیل آفریدی نے صاحب نے جو پچھلے دن وہ 27 ستمبر کی کال دی ہے، تو کئی لوگ اندر بھی اعتراض کر رہے تھے، کوئی اعتراض کر، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ حکومت کو ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے جتنے مسائل بھی ہیں نا وہ ٹیبل ٹاک پہ حل ہوئی ہیں، آج تک دنیا کے کوئی مسئلہ جنگ کے ذریعے نہ حل ہوا ہے نہ حل ہو سکتا ہے۔ تھانے میں پولیس والا کوئی ملا، تفتیشی ملا، ایس ایچ او ملا، کسی نے بات چیت کی، کوئی گپ شپ ہوئی؟ ویسے تو روٹین کی ہوتی رہتی تھی، ہم نے اللہ معاف کرے کون سا بڑا جرم کیا ہوا تھا، تو ہم لوگ ایک سیاسی ورکر تھے، ہمیں پکڑا گیا تھا پولیس والوں نے، تو ہمارا بڑا اچھا رویہ رہا ہے۔ یہ معذوری بائی برتھ ہے یا کوئی نہیں، بس یہ ایک حادثہ ہوا تو اس میں دونوں بات کیسے حادثہ ہوا؟ بس ایک میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب تعالیٰ نے کرم کیا اس کی ذات کا پھر بھی شکر ہے۔ تھانے میں کیسے کھانا کھاتے رہے، کیا کچھ؟ بس ساتھی جو تھے نا میرے وہی کھانا کھلاتے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ اب کیا کہنا چاہیں گے آپ اعلیٰ حکام سے کہ آپ کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا اور بے گناہ بھی کر دیا گیا؟ جی بالکل بے گناہ کرا دیا۔ تو ریمانڈ ٹرائل نہیں ہوگا آپ کا کیا؟ نہیں، ابھی بس میری جو ہے نا درخواست ڈسچارج ہو گئی۔ ہاں
ٹھیک تو ہے पुलिस ने उसी वक्त आपको छोड़ दिया वहाँ جی से اسی रवाना हो ٹائم गए? چھوڑ دیا تھا. پھر مجھے تھانے جا کر بڑے بدے طریقے سے انہوں نے میرا موبائل دیا. میرا عمران خان سے کتنی محبت ہے؟ عمران خان آئے گا تو اس ملک میں امن آئے گا, سکون آئے گا, معاشی استحکام آئے گا اور انشاءاللہ ہریالی بھی آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کو تیز کرنا چاہیے یا جس طرح آہستہ آہستہ لگے اسی طرح ہونا چاہیے؟ میں اپنے بھائیوں سے جو میری طرح عام ورکر ہیں اور جو اوپر قیادت بیٹھی ہے کہ بڑی بڑی قوموں پہ برے دن آتے ہیں, حوصلہ جو رکھتے ہیں وہی جیت جاتے ہیں. تو ہمت نہ ہار, بنے گا نیا پاکستان انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. آج اگر مشکل وقت ہے تو کل سہیل آفریدی کا پروٹیسٹ ہے, 27 کو بھی پاکستان تحریک انصاف دھرنا کر رہی ہے. الطاف صاحب اس FIR سے ڈر تو نہیں گئے, آئیں گے پروٹیسٹ نہیں میں؟ نہیں سر, ہم ڈرنے والے ہیں ہی نہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ وہ اور تھے جو گردش دوران سے گھبرا گئے. ہاں, ہم رقص کرنے والے ہیں اس زندگی کے ساتھ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ کرپا میں مقدمہ نمبر 271/26 درج ہوتا ہے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہوتی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور ان کو اپنی فیملی سے ملاقات کروائی جائے, اس لیے پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کرتی ہے اسلام آباد میں. اور پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہوتا ہے. اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا, میں نے خود بھی اس کو کور کیا. ایک ایسا مقدمہ جو پاکستان کی تاریخ کا شاید ایک سیاہ باب کے طور پر آپ لے لیں کہ اسلام آباد پولیس نے کمال کر دکھایا, اور تو ان کی بڑے تاریخی کارنامے بھی ہیں, لیکن یہ ان کا کارنامہ ہے. جو مقدمہ ہے تھانہ کرپا میں درج ہوتا ہے دفعہ 148, 149, 353, 109, 186, 188, 506, 341 تعزیرات پاکستان کے تحت. اور اس میں جو ملزم نمبر 4 ہیں جن کا تلہ گنگ سے تعلق ہے, اور FIR میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ڈنڈوں سے لیس ہو کر آئے, لاؤڈ سپیکرز تھے ان کے پاس, اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی. اور ان کے بارے میں یہ بھی کورٹ میں کہا گیا کہ ان کے پاس بھی کچھ ان لافل ایکٹیویٹی کے لیے سامان تھا. الطاف اللہ جو ہیں دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں, یہ کیسے کسی پر حملہ کر سکتے ہیں یا کیسے ان لافل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف پروٹیسٹ اٹینڈ کرنے گئے ہوں گے یا انہوں نے دیکھا ہوگا. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے زندہ دل ورکر الطاف سدوزئی صاحب موجود تھے. ان کو اریسٹ کیا پولیس نے, لیکن جب جج صاحب نے دیکھا یہ ڈسیبل ہیں تو انہوں نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. یہ وہ ملزم تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے, جس پہ الزام تھا کہ اس کے پاس کوئی ان لافل چیزیں تھیں, جو شاید اپنا کھانا کھاتے وقت بھی, چمچ پکڑتے وقت بھی جس کو مشکل پیش آئے. یہ وہ ورکر تھا پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے اس نے پروٹیسٹ کیا, قربانی دی, اریسٹ ہوا, 2 دن پولیس کی کسٹڈی میں رہا. بلال عباسی کو 3 دن پولیس کی کسٹڈی میں رہا. بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.